السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ اور میں ہوں رانا فیصل عزیز۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام خبر نہیں، یہ ایک ایسی خبر ہے جو تاریخ کے صفحات کو خون سے رنگنے والی ہے۔ جی ہاں، دنیا پر ایک اور خطرناک موڑ پر کھڑی ہے۔ دنیا ایک اور خطرناک موڑ پر کھڑی ہے کیونکہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے آگ کو ایندھن دیا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایران کا مسئلہ ہے؟ کیا یہ صرف مشرق وسطیٰ کا جھگڑا ہے؟ نہیں ناظرین، یہ پوری امت مسلمہ کے دل پر حملہ ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ ایک منصوبہ ہے، ایک سازش ہے جو دہائیوں سے تیار کی جا رہی تھی۔ جس طرح 6 اور 7 مئی کو بھارت نے پاکستان پر حملے کی کوشش کی، اسی طرز پر اب اسرائیل ایران کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اور اس ساری کہانی میں ایک بار پھر وہی کردار سامنے آئے، یعنی یہود و ہنود کا شیطانی اتحاد، جو محض 2 ریاستوں کا اتحاد نہیں، یہ نظریات کی جنگ ہے، ایمان کے خلاف ایک چال ہے۔ یہ ان لوگوں کا ایجنڈا ہے جو اسلام کو صرف عبادتوں تک محدود رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے دفاع، سیاست، معیشت اور ثقافت سے لاپرواہ ہو جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، جب بھارت نے حملے کا خواب دیکھا تو پاکستان کی بیدار مغز عسکری قیادت نے اس خواب کو ایسا ڈراؤنا خواب بنایا جو ہندوستان کو مدتوں یاد رہے گا۔ فضاؤں میں ہمارے شہینوں نے دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خاموشی کمزوری بن جاتی ہے اور کمزوری غلامی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ الحمدللہ پاکستان اس دن صرف دشمن کو نہیں بلکہ ایک عالمی صہیونی منصوبے کو شکست دی تھی، اور آج اسی طرح ایران نشانے پر ہے۔ کل کوئی اور مسلم ملک ان کے سامنے ہوگا، شام، لبنان، ترکیہ اور شاید کوئی اور مسلمان ملک۔ ناظرین کرام، یہ صرف بمباری نہیں ہو رہی، یہ امت مسلمہ کے اتحاد، خود مختاری اور نظریاتی وجود پر حملہ ہو رہا ہے۔ دشمن کا مقصد صرف ایک ملک پر قبضہ نہیں بلکہ اسلامی دنیا کو کمزور اور تقسیم کرنا ہے، اور یہ کوئی عام جنگی کارروائیاں نہیں، یہ نظریاتی بم ہیں۔ جی ہاں، یہ کون سے بم ہیں؟ یہ نظریاتی بم ہیں جو ہمارے ایمان، اتحاد اور تشخص پر گرائے جا رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تماشائی نہیں، سپاہی بنیں۔ اب وہ وقت نہیں کہ ہم صرف سوشل میڈیا پر بیٹھ کر پوسٹیں کریں اور سو جائیں۔ ہمیں چاروں محاذوں پر لڑائی لڑنی ہے، چاہے دفاعی محاذ ہو۔ ہماری فوج ہمارا فخر ہے، لیکن اب ہمیں ٹیکنالوجی، سائبر وار اور انٹیلیجنس میں بھی سبقت لینی پڑے گی۔ دشمن جدید ہتھیار لا چکا ہے، ہمیں جدید دماغ تیار کرنے ہوں گے۔ دوسرا محاذ ہے ہمارے سامنے معاشی محاذ۔ جی ہاں، معاشی محاذ میں جب پیٹ خالی ہو تو قوم مضبوط نہیں ہوتی۔ خود کفالت، زکوٰۃ، انویسٹمنٹ اور اسلامی ماڈلز کو ہمیں زندہ کرنا ہوگا۔ ہمارے وسائل ہمارے لیے کافی ہیں، بس نیت، قیادت اور اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ تیسرا محاذ ہے ہمارا نظریاتی محاذ۔ دشمن ہمیں ثقافتی حملوں سے توڑ رہا ہے، ہمارے بچوں کو ان کی تاریخ، دین اور خودی سے کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ہمیں اپنے تعلیمی نصاب، میڈیا اور سوشل نیٹ ورکس کو اسلامی اقدار کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا۔ چوتھا محاذ ہمارا ہے سیاسی محاذ۔ اندرونی انتشار کو ختم کرنا ہوگا۔ قوم کو اندر سے ایک تو باہر سے کوئی دشمن قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ اسی لیے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ملک، ملت اور امت سودے بازی نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی تمام اقوام، تمام یہاں پر رہنے والے قبائل، تمام صوبے، تمام زبانیں بولنے والے متحد ہیں، متفق ہیں اور پاکستان کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپنی عسکری قیادت پر ان کو مکمل اعتماد ہے، اور پاکستان کے دفاع کے لیے یہاں کی تمام سیاسی، مذہبی، لسانی اور تمام جماعتیں ایک جگہ پر، ایک نقطے پر، ایک شخصیت پر متفق نظر آتی ہیں۔ وہ ہے ہمارے پاکستان کی عسکری قیادت، جس کے قیادت کے اوپر کسی قسم کا پاکستان میں کسی بھی طبقے کو کوئی سوال نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ صرف ایران کی جنگ نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا امتحان ہے۔ آج اگر ہم خاموش رہے تو کل ہم صرف خبروں میں شہیدوں کے نام پڑھتے رہ جائیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر پاکستان سلامت ہے تو امت مسلمہ کی امیدیں سلامت ہیں۔ پاکستان کا ایٹمی بم اسلامی بم ہے، پاکستان کی ایٹمی قوت اسلامی قوت ہے۔ پاکستان اس وقت عالم اسلام کو لیڈ کر رہا ہے۔ جس طرح 6 اور 7 مئی کو بھارت نے ایک بزدلانہ کارروائی کی اور پاکستان نے چند منٹوں کے اندر، گھنٹوں میں یا دنوں میں بات نہیں گئی، پاکستان نے بھارتی غرور اور
یورپی ٹیکنالوجی کو جس طرح نیست و نابود کیا، یہ امت مسلمہ کے لیے فخر کا باعث تھا، اور آج تک پاکستان کو سراہا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک پاکستان نے جس طرح یہود و ہنود کو شکست دی 6 اور 7 مئی کے ان کے حملے کو ناکام بنا کر، اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، امت مسلمہ کی امیدیں ہمیشہ سے پاکستان سے جڑی ہوئی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ پاکستان کمزور ہوتا ہے تو نہ صرف سرحدیں بلکہ خواب، ایمان اور تاریخ بھی لٹ جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ پاکستان چٹان کی طرح کھڑا رہے گا۔ ہم نے دشمن کو ہر محاذ پر شکست دی ہے اور شکست دیں گے۔ ہم نظریاتی، عسکری اور سفارتی ہر میدان میں امت کی رہنمائی کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔